بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا ہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ تابع اور فرما بردار رہو، تاکہ یہ حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہود تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جاوے اس کو کوئی مسافر۔ اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کیں۔ کہا کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو، اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون نہ حق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح دور کیا جائے اور کب اور کس وقت میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے، تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھاویں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا، اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا دیکھنے کو میدان میں چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا دکھاویں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پئیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ اس کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو البتہ وہ تم کو حکم دے دیں گے۔ پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کروں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ چلا جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں۔ حضرت یعقوب نے اپنے لختے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نہیں۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نہیں کہا ہے اور اذن دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہود نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر لو، اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد وہ سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بولے، اے باپ کہ اختیار نہیں کرتے ہو ہمارے یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور ہم تو سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی اپنے اس بھائی کو بچا لیں یا بھیڑیے کو اس کو کھانے سے روکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گناہ گار ہوں گے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان باتوں کا فریب کھا کر یوسف کو 1 روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا میری جان، میرے دیدے سے اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو میں تمہیں سونپتا ہوں، اب جاؤ پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا، اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ قول اللہ تعالی۔ پھر جب لے کر چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، پس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلہ پر اپنی بکریوں کی چارہ گاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم و ستم اور دست درازی اور تماچا لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے فریاد و زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے مادری پر رحم کرو۔ ہر چند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے، اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشست پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنیں تو وہ اپنے بڑے بھائی یہود کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف بہت فریاد زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف نے اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہود کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دل ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضاء الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔
محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں کئی دن رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف ایک دن اور رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کر لے، اور اس چیز کا عزم و متمم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوش ہو۔ ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ قول اللہ تعالیٰ، اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتاوے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جائیں گے۔ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا، اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں ہے جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا، اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پر رحم کھایا نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تو رسی کو کاٹ دیا، اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب تابع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبور ہو کر کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیرہن یوسف کا، جو کہ انہوں نے باوقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو اطمینان ہو جائے۔ اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب، اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا۔ ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے، اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آیا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے بعض ان میں سے کہ اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، بھیڑیا اس طرف آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں، لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتا جو خون آلودہ تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت منتظر ہو گئے۔